السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آج کی یہ انتہائی سادہ مگر پروقار تقریب، جہاں ہمارے ایک ادارے بنات کے حوالہ سے افتتاحی تقریب ہے، وہاں جنوبی پنجاب کے اضلاع کی طرف سے امیر محترم کے مسلسل 5ویں مرتبہ سینیٹر منتخب ہونے پر ان کے اعزاز میں بطور استقبالیہ بھی ہے۔ میں تمام جنوبی پنجاب کے اضلاع سے تشریف لانے والے نمائندہ حضرات، عمراء اور ناظمین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انتہائی مختصر نوٹس پر تشریف لائے، اپنی گوناگوں مصروفیات کو ترک کر کے، اور بالخصوص امیر محترم امیر المرکزیہ سینیٹر علامہ حافظ پروفیسر میر صاحب حافظہ اللہ، اور وفاق المدارس کے سربراہ فضیلت الشیخ جناب یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے وہ تشریف لائے۔ اصولی طور پر تقاریر یہ پروگرام بنایا گیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن کم از کم شکریہ کے الفاظ کہنے ضروری تھے۔ آج ہم نے صرف اور صرف موجودہ ملکی صورت حالات کے پیش نظر اور اس وقت جو گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے مدارس اور مساجد کے حوالہ سے، اور جو متوازی بورڈ بنائے گئے ہیں وفاق المدارس کے، اس حوالہ سے ہم سننا چاہیں گے، ہدایات بھی لینا چاہیں گے امیر محترم سے بھی اور سربراہ وفاق المدارس سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر محترم کو الحمدللہ بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ خوشامد نہیں ہے کہ کسی بھی میدان میں کبھی ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں ہوا ان کے فیصلوں کی وجہ سے، اور میں کبھی دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بے چین روح لے کر آئے ہیں۔ اندرون ملک بھی سفر ہوتے ہیں، بیرون ممالک بھی، اور مسلسل ملک کے اندرون بھی اور بیرون بھی رابطہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ معاملات کو چلا بھی رہے ہیں، نبھا بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام نظم کے حوالہ سے بھی ان کو ادراک ہے اور کڑی نظر رکھتے ہیں اپنے کارکنوں پر بھی اور کارکردگی کے حوالہ سے بھی۔ تو ہمارے لیے یہ اعزاز کا باعث ہے کہ آپ کو کسی بھی میدان میں، خواہ کوئی بھی تحریک ہو، نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، تحفظ ناموس رسالت اور ناموس اہل بیت کے حوالہ سے کوئی تحریک ہو، یا مدارس اور مساجد کے حوالہ سے کوئی معاملہ ہو، حدود اللہ کے نفاذ کے حوالہ کا معاملہ ہو، ختم نبوت کا معاملہ ہو، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے امیر محترم ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہم بجائے اس کے کہ ہم کچھ سناتے رہیں، یہ کوشش کریں گے کہ امیر محترم سے بھی اور سربراہ وفاق المدارس ان سے بھی ہم موجودہ ملکی صورتحال بالخصوص مساجد اور مدارس کے حوالہ سے ہم ان سے ہدایت اور رہنمائی لینا چاہیں گے۔ میں انہی الفاظ پر بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت کا خواستگار ہوں تاکہ نقیب محفل اپنے پروگرام کو آگے چلائیں۔ آپ احباب کا بھی شکریہ اور مہمانان گرامی کا بھی بار دیگر شکریہ۔
مولانا اسلم مجاہد صاحب اگلی نشست پہ جو ہے وہ تشریف لے آئیں. مولانا اسلم مجاہد صاحب. مولانا بلال اظہر صاحب اسٹیج پہ نظر نہیں آ رہے, برائے مہربانی وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. مولانا بلال اظہر صاحب. مولانا طاہر فاروق چٹھا صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اگلی نشست پہ تشریف لے آئیں. مولانا ریاض الرحمان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں. اب میں امیر ضلع مولانا عبدالرحیم گجر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ باقاعدہ امیر محترم کو گلدستہ پیش کریں اور ان کو ہار پہنائیں. ایک کا نام لیتے رہو نا, ایک ایک کا تھوڑی جی رسم کر لیں. قاری سیف اللہ عابد صاحب وہ گلدستہ پیش کر رہے ہیں امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب کو. مولانا اکرم شہزاد صاحب وہ بھی گلدستہ پیش کر رہے ہیں سینیٹر بننے کے حوالے سے پروفیسر ساجد میر صاحب کو. مولانا اسلم حنیف صاحب وہ بھی گلدستہ پیش کر رہے ہیں محترم جناب علامہ پروفیسر ساجد میر سینیٹر صاحب کو. سے بولتے ہیں. اور میں عنایت اللہ رحمانی صاحب کو جو ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ملتان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی پھول پیش کر رہے ہیں. اور وفاق کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دی ہیں محترم جناب پروفیسر یاسین ظفر صاحب نے, یقیناً وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں. اس حوالے سے ان کو بھی ہار پہنائے جا رہے ہیں اور گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں. مٹھائی تقسیم کرو نا. چلو پروفیسر یاسین ظفر صاحب کی تقریر. اب بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں علمی دنیا کے بہت ہی معروف اور اہم ترین نام استاد الاساتذہ پروفیسر یاسین ظفر صاحب کو, جو وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے نظام اعلیٰ ہے. جامعہ سلفیہ جو جماعت کی قدیمی درسگاہ ہے اس کے مدیر ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ وفاق المدارس کے حوالے سے اور جماعتی صورتحال کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. پروفیسر یاسین ظفر صاحب. باقی ساری بیٹھ جاؤ, ایک ایک ساتھی رکھ دے رہے, باقی بیٹھ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. عزت مآب جناب حضرت الامیر علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب, فضیلت مآب علماء کرام, حاضرین مجلس, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی مولانا عبدالرحیم گجر صاحب کا, جنہوں نے بہت ہی مختصر وقت میں یہ بہت ہی پروقار تقریب منعقد کی ہے. ان سے کچھ دن پہلے بھی رابطہ ہوا تھا, لیکن اس وقت تک کوئی واضح پروگرام ملتان کا نہیں تھا. یہ چند دن پہلے ترتیب دیا گیا تو انہوں نے واقعی بڑی جافشانی کے ساتھ آپ تمام حضرات کو اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے. میں اپنی جانب سے, اپنے رفقا کی جانب سے ان کا شکر گزار ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آج یہاں پہلی دفعہ حاضری کا موقع ملا ہے. یہ مرکز حرمین دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی ہے. اس پر میں انہیں اور ان کے تمام رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک وفاق المدارس سلفیہ کی بات ہے, میں
سمجھتا ہوں کہ کلیدی خطاب تو ہمارے محترم علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کا ہوگا، لیکن چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وفاق المدارس سلفیہ اور موجودہ حالات کے تناظر میں ہم کن مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات تو ہر وہ شخص جانتا ہے جو بر صغیر میں اہل حدیث تاریخ سے آگاہ ہے۔ وفاق المدارس سلفیہ اس کا قیام دراصل اس وقت ہی ہو گیا تھا جب بر صغیر میں اہل حدیث جماعت کو منظم کرنے کے سلسلے میں اس وقت کے زعماء اور علماء نے قدم اٹھائے اور اہل حدیث کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی، جس کے تحت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے تنظیم المدارس اہل حدیث کے نام سے ایک پلیٹ فارم مرتب کیا، جس کے تحت بر صغیر میں موجود تمام مدارس کو یکجا کیا تھا، اور اس کا مرکزی دفتر دارالحدیث رحمانیہ دہلی کو بنایا گیا تھا، اور سال میں 2 اجلاس وہاں ہوا کرتے تھے، جس میں ان مدارس کا نظام اور نصاب اس پر بات ہوتی اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے مشاورت ہوتی۔ پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہے یہ تنظیم ختم ہو گئی، لیکن جب پاکستان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی گئی اور اس وقت کے زعماء میں مولانا سید محمد داؤد غزنوی اور شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی، پروفیسر عبدالقیوم اور ان کے رفقا جو جمع ہوئے، ان تمام حضرات نے اور بڑی ہی غور و فکر کے بعد، اور جن کے سرخیل حضرت علامہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ بھی شامل تھے، انہی کی قیادت میں دوبارہ مرکزی جمعیت منظم ہوئی، اور مرکزی جمعیت نے ہی یہ محسوس کیا کہ ہم مدارس کو بھی ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ یہاں یہ وضاحت میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وفاق المدارس سلفیہ اس وجہ سے وجود میں آیا کہ ان کی اسناد کو ایم اے عربی ایم اے اسلامیات بنایا گیا ہے، اور اسی کے تناظر میں یہ وفاق موجود ہے، امتحانات لیتا ہے، یہ ڈگریاں جاری کرتا ہے، اور یہ سلسلہ ہے۔ یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ یہ اس وجہ سے وجود میں نہیں آیا تھا کیونکہ جب اس کو قائم کیا گیا اس وقت تو دور دور تک بھی اس کے آثار نہیں تھے، اور کسی کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کوئی وقت آئے گا کہ اس کی ڈگری کو ایم اے عربی اسلامیات کے برابر تسلیم کیا جائے، کسی کے وہم و گماں میں نہیں، بلکہ اس کا جو پہلا امتحان، باقاعدہ پہلا امتحان عالمیہ کا، وہ جامعہ سلفیہ میں ہوا سن 1978 میں۔ اس وقت میں جامعہ سے فارغ ہو کے جامعہ سلفیہ میں بطور مدرس کے اور ناظم دفتر کے کام کرتا تھا۔ پہلا امتحان بھی میں نے لیا تھا 1978 میں، ان تمام طلباء کا جو بڑے مدارس میں زیر تعلیم تھے اور جن کی تعداد 100 کے قریب تھی، جامعہ میں جمع ہوئے اور ان کا امتحان ہوا، جبکہ وفاق کی سند کو ایم اے عربی ایم اے اسلامیات کا درجہ 1982 میں ملا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وفاق اپنے قیام سے یا اس کے تصورات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ خالص للہیت کی بنیاد پر، اور اس بنیاد پر کہ کم از کم یہاں پاکستان میں موجود تمام اہل حدیث مدارس کو ایک جگہ جمع کیا جائے، ایک نصاب ایک نظام کے تحت لایا جائے، تاکہ جہاں سے بھی کوئی بچہ فارغ ہو اس کی تعلیم کا معیار ایک ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نصاب کو مرتب کرنے میں جہاں پاکستان کے ماہرین تعلیم شامل تھے، وہاں مدینہ یونیورسٹی کے اعلیٰ درجے کے پروفیسر شامل تھے۔ اس وقت جامعہ سلفیہ میں تدریس کے لیے وہاں سے اساتذہ آتے تھے، انہوں نے بیٹھ کے اس کے نصاب کو مرتب کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں وفاق کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ جو اس کا نصاب تعلیم ہے، یہ وہ فکری نظریاتی منہج تھا
جس کو اسلاف نے اپنایا اور آج تک اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکا ہے۔ وہ حضرات جو کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی جذبات میں آ کے کچھ کرتے ہیں اور کبھی بالکل زیر زمین چلے جاتے ہیں، اگر آپ ٹھنڈے دل سے کسی پر تنقید کیے بغیر ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں کہ ان کا منہج کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ہوا کا رخ دیکھ کر جو اپنا عقیدہ بدل سکتے ہوں، ہوا کا رخ دیکھ کر جو اپنا نظریہ تبدیل کر سکتے ہوں، وہ آپ کے مدارس کی قیادت کریں گے، وہ آپ کے منہج کو چلائیں گے، آپ کے نصاب کو چلائیں گے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، وفاق المدارس سلفیہ کی تعریف میں کروں یا حضرت علامہ صاحب کریں یا مجھ سے متعلق کسی بھی مدرسے کا شیخ الحدیث کرے، وہ تو بات اس لیے بھی محسوس کی جائے گی کہ یہ تو اپنے آپ کو سراہتے ہیں اور اپنی تعریف خود کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے وفاق المدارس کا نصاب یہ ایسا نصاب نہیں ہے جو زیر زمین ہے یا چھپا ہوا ہے، بلکہ یہ کھلے عام ہے۔ ہم سارے مدارس میں پڑھاتے ہیں، کوئی بھی لینے آئے ہم دیتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 سال پہلے کچھ کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں جنہوں نے دینی مدارس کے نصاب کے اوپر حقیقت پسندانہ تجزیہ وہ لکھا ہے، اور خاص طور پر وہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، دیگر مسالک کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر تحقیقی کام کیے ہیں۔ مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے میں تحدیث نعمت کے طور پر انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے نصاب کو درجہ اول میں رکھا گیا، وفاق المدارس سلفیہ کے نصاب کو درجہ اول میں رکھا گیا۔ آپ کا ترجمہ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، تاریخ، سیرت، ادب، حتیٰ کہ تقابل ادیان اور حجیت حدیث کے اعتبار سے انہوں نے کہا یہ نصاب کسی بھی وفاق کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم تو ابتدا سے حدیث پڑھاتے ہیں اور اصول فقہ ابتدا سے پڑھاتے ہیں اور آخر تک جاتے ہیں۔ تقابل ادیان ہمارے موضوع کا حصہ ہے اور حجیت حدیث ہمارے نصاب کا حصہ ہے، جبکہ باقی نصاب اٹھا کے دیکھیں یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں۔ اور ایک دوسرا تجزیہ مردان یونیورسٹی میں پڑھانے والے وہ پروفیسر نیاز احمد صاحب زندہ ہیں ابھی، کوئی اگر رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ کر کے ان سے پوچھ سکتا ہے۔ ان کا ایک تحقیقی مقالہ ہے جو انہوں نے شائع بھی کیا اور بعض مواقع پر اس کو بیان بھی کیا، جس سے ان کے مسلک کے لوگ ان سے ناراض بھی ہوئے۔ انہوں نے بھی کہا اگر کسی نصاب کو نصاب کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف وفاق المدارس سلفیہ کا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ منہج ہے جو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر پورے پاکستان کے مدارس میں یکسانیت کے ساتھ یہ تعلیم ہوتی ہے، اور فارغ التحصیل جہاں کہیں بھی کام کریں ان کی فکر، ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے جو وفاق المدارس سلفیہ نے سر انجام دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق المدارس سلفیہ باوجود مشکل حالات کے بھی اپنے اس معیار کے اوپر قائم رہا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی یہ ہاتھ اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ اس 42 سال کے اندر کوئی ایک سند چھوٹی ہو یا بڑی ہو بوگس جاری ہوئی۔ باوجود ہم نے سب کے ساتھ رابطے رکھے، بزرگوں کا دست شفقت بھی رہا، بڑے بڑے لوگ ہمارے ساتھ وابستہ رہے، لیکن میں یہ بھی عرض کر دوں آج تک ان لوگوں نے بھی کبھی ایسی سفارش نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس معیار کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ مثلا جو معیار ہمارا نمبر دینے کا، خود ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈائریکٹر عبدالرشید صاحب، انہوں نے مجھے کہا جی ہم نے بہت جائزہ لینے کے بعد اس بات پر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کے مارکنگ کا جو معیار ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے برابر ہے، پنجاب یونیورسٹی کے برابر۔ اور میں اس سے بھی آگے ایک خبر آپ کو یہ دے دوں کہ گزشتہ 4 سال پہلے جرمن کی ایک یونیورسٹی، ایئرفورٹ یونیورسٹی، جو کہ صرف
تاریخ، تقابل ادیان اور سوشل جو معاشرتی علوم ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ قائم ہے۔ اس کے جو ہیڈ تھے ڈاکٹر جمال ملک صاحب، وہ اپنے رفقا کے ساتھ پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا، کوئی انہوں نے مسلک نہیں چھوڑا جن کے اداروں، بڑے اداروں میں نہ گئے، کراچی سے لے کے پشاور تک انہوں نے اس دوران جامعہ سلفیہ کو بھی وزٹ کیا، ہمارا ادارہ بھی دیکھا اور وفاق کے نظام کو بھی دیکھا۔ انہوں نے جا کے جو رپورٹ مرتب کر کے اپنی یونیورسٹی کو پیش کی، اس کی کاپی مجھے بھی بھیجی، اور اس میں لکھا تھا اگر پاکستان میں کوئی بھی تعلیمی ادارہ جسے تعلیمی ماحول میں قائم کیا گیا ہے جامعہ سلفیہ کے علاوہ نہیں، میرے پاس وہ رپورٹ موجود ہے۔ اور پھر یہ اس نصاب کو بھی انہوں نے سب سے بہترین نصاب قرار دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق سے منسلک جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، وہ نصاب کمیٹی ہو، وہ ہماری مجلس عاملہ ہو، وہ ہماری کابینہ ہو، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو جہاں دیدہ ہیں، بیدار مغز ہیں اور ہر وقت حالات کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ اور آپ کو شاید علم ہو کہ ہر سال ہم اپنی نصاب کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں اور اس نصاب کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں، نئی کتابیں شامل کرتے ہیں، اگر اس کے بارے میں کوئی شکایات ہوں اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہ سارا کام ہم ہر سال کرتے ہیں تاکہ طلبہ جو پڑھنے والے ہیں وہ حالات حاضرہ سے بھی ٹچ رہیں اور اپنی تعلیم کو بہتر سے بہتر بنا کے آگے پیش کریں۔ میرے عزیزوں و دوستوں، بات یہ ہے کہ وفاق، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس موقع پر حضرت الامیر صاحب کو بھی، کہ باوجود اس کے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے چھتری کے نیچے ہم سب کام کرتے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کبھی بھی ہمیں سیاسی مقصد کے لیے کسی نے استعمال نہیں کیا، نہ ہمیں کہا گیا، نہ تنظیمی طور پر کہا گیا۔ کوئی ادارہ پاکستان بھر میں، نہ وفاق نے کبھی ان کو یہ ہدایت دی ہوگی کہ وہ سیاسی حمایت ان کی کریں، وہ تنظیمی حمایت ان کی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وفاق کے ساتھ منسلک ہونے والے جماعت غرباء اہل حدیث کے مدارس بھی ہیں، ہمارے ساتھ منسلک ہونے والے روپڑی خاندان کے سارے مدارس بھی ہیں، ہمارے ساتھ منسلک ہونے والے جماعت الدعوہ کے لوگ بھی ہیں، اور ہم نے کبھی بھی سیاسی وابستگی، تنظیمی جماعتی وابستگی کو نہیں دیکھا، اور پوری انصاف پسندی سے اور یکسانیت اور شفافیت کے ساتھ ان کے امتحانات لیے، جو کسی کا حق ہے اس کو دیا، بھلے سے ان کے لوگ اول دوم سوم آتے رہے، ہم ان کو انعامات دیتے رہے۔ اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وفاق نے صرف اس بنیاد پر کہ ان کا تعلق فلاں جماعت سے ہے اس لیے ایسا کیا، فلاں سے ہے ایسا کیا، جماعت سے ہے اس لیے ان کے ساتھ نرمی کی۔ ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہم نے نبھائی، کئی طرح کا دباؤ بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر ہم نے وفاق کو الگ تھلگ رکھا سیاسی اور تنظیمی طریقے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کا بہت شاندار کردار ہے، اور یہ ان اکابر کی وجہ سے جو ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وفاق اس قدر دانش مندانہ حکمت اور بصیرت کے فیصلے کرتا ہے، یہ ذکر کیے بغیر میری بات مکمل نہیں ہوتی کہ گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہی بھائی، ان کی جماعت کو کل عدم قرار دیا گیا ہے نا، آپ کے علم میں کل عدم قرار دیا گیا، ان کی جماعت، ان کے مدارس کے اوپر اوقاف کے پہرے لگا دیے گئے۔ ہم سے انہی لوگوں نے جنہوں نے ان کے وفاق بنائے، ہم سے کہا گیا کہ ان کو وفاق سے نکالو، خارج کرو، یہ کل عدم ہو۔ ہماری اس قیادت نے نہایت بصیرت کا فیصلہ کیا، حکمت پر مبنی فیصلہ کیا، ان کو ہم نے خارج نہیں کیا، ہم نے نہیں خارج کیا۔ ہماری وفاداری دیکھیے، ہماری ان کے ساتھ وابستگی دیکھیے، اس لیے کہ اس میں زیر تعلیم بچے اور بچیاں وہ اہل حدیثوں کا احساسہ ہے۔ ہم بڑوں کو نہیں، ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، ہم نے ان کو محروم نہیں کیا تعلیم سے، سندوں سے، ہم نے ان کو وابستہ رکھا۔ لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملا ہے، ان کا کردار آپ کے سامنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق المدارس سلفیہ یہ قوم کی امانت ہے، یہ آپ کا قابل فخر ادارہ ہے، اور اس سے وابستگی محض اسناد کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ میں کہوں گا کہ آپ کے نظریاتی، آپ کے جو فکر
اور آپ کے منہج کا جو پہرا ہم دے رہے ہیں یہ ہم اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ آپ کی وابستگی اپنا تحفظ ہے، آپ اس سے وابستہ رہیں گے، آپ کے اداروں میں پڑھنے والے بچوں میں بھی وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی جو ایک سلیم الطبع شخص کے اندر ہوتی ہیں، جو صحیح منہج کے اوپر رہتا ہے۔ اس لیے آپ کی وفاداری، آپ کی اس ادارے کے ساتھ وابستگی، وہ جہاں وفاق کے ساتھ اس کو مضبوط کرنا ہے وہاں آپ کا بھی اس میں بھلا اور فائدہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک دانش مند آدمی، ایک عقل مند آدمی وہ کبھی بھی ایسا سودا نہیں کرتا جو خسارے کا ہو، وہ کبھی ایسا سودا نہیں کرتا۔ آج جذباتی ہو کے آپ کسی لالچ میں ان کی طرف جاتے ہیں، کوئی بھی گئے ہیں، کچھ لوگ گئے ہیں، کہا گیا کہ جی استاد ملیں گے، کہا گیا جی کہ یہ فنڈ ملے گا، یہ ملے گا۔ میں واضح کر دوں وہ جو اساتذہ ملنے ہیں وہ معاہدے ہمارے ہوئے حکومت کے ساتھ، مجھے پتہ ہے ان کا معیار کیا ہے، وہ تو انگریزی اور میتھ پڑھانے والے استاد ہوں، ان کا بھی ایک انہوں نے معیار رکھا ہے، اس معیار کے استاد آپ رکھیں گے، ان کی تنخواہیں آپ کو نہیں ملیں گی، ان کی تنخواہیں براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں جائیں۔ میں نے چند دن پہلے یہاں بورے والے میں یہ بات کہی، 2-3 آدمی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی انہوں نے تو کہا آپ کو ملیں گی آپ کی تنخواہیں، اور میں نے کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ سرکار کبھی بھی ایسی تنخواہ نہیں دیتی۔ یہاں بیٹھے ہوں گے اساتذہ جو اسکول میں پڑھاتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں وہ نوٹ گن کے دیتے؟ ان کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح سے ہوگا، وہ بڑے ناراض ہوئے اور کہنے لگے جی ہم نے تو پھر ان کے ساتھ الحاق کیا، وہ خارج کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے جذباتی ہو کے کیا ہے، آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ کی وفاق سے وابستگی انشاءاللہ آپ کے ادارے کو مضبوط کرنے کی طرف، ہم نے ہمیشہ آپ کے مفادات کا تحفظ کیا ہے، آپ کی آزادی کا تحفظ کیا ہے۔ جتنے بھی معاہدے حکومت کے ساتھ ہوئے ہیں ان میں ہمیشہ ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو قائم دائم رکھے اور آپ کے ساتھ بھی اس کا جو ہے ایک تعلق وہ قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اس حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو پروفیسر یاسین ظفر صاحب سے وہ سوال کر سکتا ہے حاضرین میں سے۔ لکھ کے پرچیاں دے دو، پرچیاں دے دو۔ سوال آپ لکھ کے جو ہے وہ دے دیجئے تو جی بہتر۔ پروفیسر صاحب کے لیے رفتیں اور بلندی بھی تجھ پہ ناز کرے، رفتیں اور بلندی بھی تجھ پہ ناز کرے، تیری یہ عمر خدا اور بھی دراز کرے۔ اب میں اس ادارے کے حوالے سے چند الفاظ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ یہ ادارہ جس کا آج پروفیسر صاحب نے افتتاح فرمایا ہے، 7 سالہ دورانیہ پر 6 کلاس میں 6 کلاس سے FA تک میٹرک سائنس اور آرٹس کے ساتھ ایک پروگرام جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سال کلاس 6 میں طلباء کا جو ہے وہ داخلہ کیا جائے گا اور ان کو علوم اسلامیہ کا مکمل کورس بھی پڑھایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ طلباء یہاں سے میٹرک اور FA کر کے جو ہے وہ نکلیں گے کہ اگر انہوں نے بعد میں یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے BS پروگرام میں تو وہ بآسانی جو ہے وہ داخلہ لے سکیں گے۔ تو امیر محترم کے خطاب سے قبل میں دعوت دوں گا مولانا عبدالرحیم گجر صاحب کو کہ وہ اپنی گزارشات پیش کرتے ہوئے امیر محترم کو وہ خود اسٹیج پر جو ہے وہ دعوت دیں۔ مولانا عبدالرحیم گجر صاحب۔ وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے اور ہم نے ابھی نماز عصر بھی ادا کرنی ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے قائد محترم کا، قائد ملت شلفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ملتان تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں یہ محفل سجانے کا موقع فراہم فرمایا اور اجازت دے دی، تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ اور میں اپنے استاد محترم
फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद यासीन ज़फ़र साहब का भी बेहद मशकूर हूँ। बल्कि आज के इस प्रोग्राम का मैं अमीर मोहतरम से तो डरते इजाज़त नहीं ले रहा था कि शायद हमें इजाज़त ना मिले, तो ये हौसला भी मुझे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर यासीन ज़फ़र साहब ने दिया कि आप करें। हम अमीर मोहतरम से दरख्वास्त कर लेंगे। मैं अमीर साहब का भी और मोहतरम प्रोफेसर यासीन ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिल्कुल मुख्तसर वक़्त पे बाद दोस्तों को तो दावत आज ही हमने दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ लाए, आप सब का बेहद मशकूर हूँ। तो सिरात आए नहीं, ऐसे नहीं कर। हाँ, कारी सैफुल्लाह अवध साहब खानेवाल के अमीर हैं, वो कहते हैं खानेवाल की तरफ से भी वो भी अमीर मोहतरम का और प्रोफेसर यासीन ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बाकी जनूबी पंजाब के तमाम अज़ला अल्हम्दुलिल्लाह अमीर मोहतरम की तशरीफ़ आवरी पे बेहद खुश भी हैं और सब शुक्रिया अदा करते हैं। अब बिला ताख़ीर तशरीफ़ लाते हैं क़ायद मिल्लत शल्फिया, अज़ीम दानश्वर, अज़ीम शक़ालर, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हज़रत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम और मेरे सामने तशरीफ़ रखने वाले उलमा, बुज़ुर्ग हज़रात, दोस्तों, अज़ीज़ों, सबसे पहले मैं तहसीन और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तहसीन करना और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अज़ीज़ मुकर्रम अब्दुल रहीम गुज्जर साहब और उनके रुफ़क़ा को, उनकी टीम को, जिन्होंने वाक़िअतन बड़े मुख्तसर नोटिस पर, बड़े मुख्तसर वक्त में आप जैसे ज़िम्मेदार, मोतबर हज़रात को, उलमा को, अहले मदारिस को, अहले जमात को यहाँ जमा किया और मुझे और मोहतरम यासीन ज़फ़र साहब को मौका दिया आपसे मुलाकात का भी और आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल करने का। सूरत हाल मदारिस के हवाले से जो है उसका मुफस्सल तज़किया और ज़िक्र मोहतरम मुकर्रम यासीन ज़फ़र साहब ने आपके सामने रखा है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि जब से अमेरिका में वाक़या हुआ जिसे 2 टावर गिरने का या 9/11 का नाम दिया गया, सितंबर की 11 तारीख़ को इसलिए उसे 9/11 का नाम दिया गया कि नामे महीने की 11 तारीख़। उसके बाद से मगरबी मुल्कों का, अमेरिका समेत जो एक दबा हुआ तासुब था, जज्बा था इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़,
وہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع سے حق و باطل کی جنگ آویزش رہی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں سے جس طرح پوری تاریخ میں یہودی اور عیسائی تعصب برتتے رہے ہیں، نفرت کرتے رہے ہیں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ خاص طور پر کروسیڈز یعنی جنگ صلیب و ہلال، جس میں مسلمانوں کی طرف سے صلاح الدین ایوبی اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کا نام سامنے آیا، اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا بھرپور دفاع کیا۔ لیکن اس زمانے میں عیسائی پادریوں نے، یہودی تو تھے ہی، عیسائی پادریوں نے بھی اسلام کے خلاف زہر اگلنے کا طریقہ ایجاد نہیں کیا، شروع نہیں کیا، بلکہ اس میں اضافہ کیا۔ تھا وہ پہلے سے موجود، لیکن اس میں بہت اضافہ ہوا جنگ صلیب و ہلال کے درمیان۔ جھوٹا، غلط، بے بنیاد پراپیگنڈا، الزام تراشی، بہتان تراشی اسلامی عقائد پر، قرآن کریم پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اس دور میں ہوئی۔ مفروضوں پر مبنی، جھوٹ پر مبنی باتیں زبانی تقریروں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے پھیلائی گئی۔ خود گھڑ کے قصے بنائے گئے، پھیلائے گئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ میں زیادہ مثالیں نہیں دیتا۔ 16ویں یا 17ویں صدی کی ایک تحریر، اس کا ترجمہ میری نظر سے گزرا، جس میں ایک پادری نے لکھا ہوا تھا کہ لوگوں آؤ تو میں بتاؤں کہ مسلمان خنزیر کو برا کیوں سمجھتے ہیں اور حرام جانور، اس کا گوشت وغیرہ کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہوا اس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو نام لے کر بات کی ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کو مکے میں خنزیروں کے ایک غول نے، ایک گروہ نے، ایک بھیڑ نے گھیر لیا اور ان کو زمین پر گرایا، نعوذ باللہ، اور زخمی کیا۔ نہ مکے میں خنزیر اور نہ یہ واقعہ کہیں موجود ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح کے من گھڑت واقعات، کہ اس لیے وہ برا سمجھتے ہیں کہ ان کے نبی کو خنزیروں نے تکلیف پہنچائی اور آزار پہنچایا۔ اس طرح کے مصنوعی واقعات گھڑ کے مقصد کیا تھا کہ دور دراز سے یورپ کے ملکوں سے وہ جو فوجی لاتے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ صلیب و ہلال میں لڑنے کے لیے، ان کے جذبات کو ابھارنا مسلمانوں کے خلاف، تاکہ وہ بے جگری سے ان کا مقابلہ میدان جنگ میں کریں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی، قرآن کو انہوں نے قرآن کے بارے میں یہ لکھا، یہ کہا کہ یہ بڑا ڈس جوائنٹڈ ہے، یعنی اس میں ترتیب نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا، وہ کبھی کسی کو لکھواتے تھے، پھر اس کو اکٹھا کیا گیا تو بے ترتیب ہی اکٹھا ہو گیا۔ اس طرح کی فضولیات، اس طرح کی باتیں، اور عملاً پھر جس طرح تعصب برتا انہوں نے بیت المقدس کو ایک مرحلے پہ جب انہوں نے فتح کیا تو خود ان کے اپنے مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ مسجد اقصیٰ خون سے بھر گئی، اس کا صحن، اور ٹخنوں تک خون تھا۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کیا، ان کو عام معافی ملی، ان کو جائیداد اور مال منال سمیت وہاں سے
رخصت اور چلے جانے کی اجازت بھی ملی اور ان کی جاں بخشی بھی کی گئی۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تعصب موجود تھا اور اس میں اضافہ ہوا کروسیڈز یا جنگ صلیب و ہلال کے زمانے میں، لیکن بعد میں ماضی قریب کی کچھ صدیوں میں اس پر انہوں نے ایک ملمہ، ایک کور، ایک نقاب چڑھا دیا، برداشت کا، تحمل کا، ٹالرنس کا، اور اس کے نتیجے میں وہ تعصب جو ہے اس کو انہوں نے اس نقاب کے نیچے، نقاب کے پیچھے چھپا لیا، اس کا اظہار یعنی کرنا کم کر دیا یا موقوف کر دیا۔ 9/11 کے بعد یہ جذبہ تعصب کا مسلمانوں سے، اسلام سے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے نفرت کا، تعصب کا یہ جذبہ ایک مرتبہ پھر ابھر کر سامنے آیا، اور اس کے نتیجے میں یلغار بھی ہوئی عراق پر، افغانستان پر، پھر کچھ سال پہلے عرب بہار یا عرب سپرنگ کے نام سے لیبیا اور مصر اور دوسرے ملکوں میں انقلاب بھی لائے گئے، بہت کچھ ہوا جو سب کا سب، اور پھر جسے عام مسلمان نے بھی ایکسپیرئنس کیا، تجربہ کیا، وہ یہ تھا کہ مغربی ملکوں میں مسلمانوں کو ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے ذلیل کیا گیا، ان کے عقائد پر حملہ کیا گیا، ان کے مقدسات پر غلیظ چھینٹے اڑائے گئے، اور بہت کچھ ہوا جو آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اس پورے سلسلے میں انہوں نے جب مسلمانوں کو، ان کے عقائد کو، ان کے مقدسات کو، ان کی محترم شخصیات کو نشانہ بنایا تو انہوں نے غور کیا تو اس نتیجے پر بھی پہنچے کہ اس سارے معاملے کی جڑ جو ہے وہ دینی تعلیم کے اداروں میں، مدارس میں ہے، جہاں علماء تیار ہوتے ہیں، جہاں اسلام کے عقائد اور بنیادی باتیں اور اس کا دینی علم بنیادی سے لے کر رسوخ فی العلم کے درجے تک پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ان کو ہدف بنانا چاہیے۔ ان کو اگر ہم مسلمانوں کو زیر نگیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مدارس کو زیر نگیں کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مسلمان حکومتوں کو سبق پڑھائے، پٹیاں پڑھائیں کہ ان کے نصاب میں تبدیلی کرو، ان کو اپنے کنٹرول میں لو، ان کو ایک حد سے آگے نہ جانے دو، وغیرہ۔ مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے کفر کا، اہل کفر کا، مغرب کا، جسے ہماری حکومتیں بدقسمتی سے پورا کر رہی ہیں، اور کوئی ایک حکومت نہیں، اس سے پہلی حکومتیں بھی کسی نہ کسی درجے میں کرتی رہی۔ اس یلغار کا جو اسلام پر، اس کے مقدسات، مسلمانوں کے مقدسات پر اور مدارس پر جو ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اس کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارا پہلا اور بڑا ہتھیار جو ہے وہ اتحاد ہے اور یکجہتی ہے، اور دوسرا آگاہی ہے، آگاہی، لوگوں کو خبردار کرنا، متنبہ کرنا، ان کو بتانا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ دو بڑے ہتھیار ہیں ہمارے پاس، اور جو چیز ان دونوں کے راستے میں، خصوصاً اتحاد کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے،
اس کو اس کا ادراک کرنا، اس کو سمجھنا اور اس سے بچنا، یہ ہم سب کے فرائض میں شامل ہے۔ وفاق اب تک کیا کرتے رہے، جو ہمارے ملک میں بنے مختلف مسالک کے بورڈ بنے، وفاق کہلائے۔ یاسین ظفر صاحب نے بتایا کہ ہمارے اپنے وفاق نے، وفاق المدارس السلفیہ نے بہترین اللہ کے فضل و کرم سے بہترین نصاب بنایا، بہترین امتحانات لینے کا بہترین طریقہ وضع کیا، اس کو نافذ کیا، چلایا، اور انصاف کے ساتھ اور میرٹ پر اسناد دیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ایک اعتبار حکومتی حلقوں سمیت اور بیرون ممالک سمیت ہر جگہ اس کا ایک اعتبار قائم ہوا، الحمدللہ۔ اب جس طرح حکومت اور حکومتی ادارے یا حکومت کے پیچھے پس پردہ جو حکومت ہوتی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، وہ عادی ہو چکے ہیں، انہیں تجربہ ہے بڑی بڑی جماعتوں کے، سیاسی جماعتوں کے اور اسی طرح دینی جماعتوں کے اتحاد کو توڑنے کا، ان میں سے اپنی مرضی کے بندے نکالنے کا اور